ہمارے میڈیا کا کہ شاید تم اس طرف آ جاؤ سی ایس صاحب کے ساتھ کہ آج 1 بجے بھی ایک پریس کانفرنس تھی سر، اور کل دوپہر کو انور مقصود صاحب، افتخار عارف صاحب، الدین الوداع شاہ، ہم نے بیٹھ کے پورا پروگرام اناؤنس کیا. پھر آج الیکشن اناؤنس کیا 1 بجے، اور سارا میڈیا اس وقت سے موجود ہے، اور دنیا کے 200 ممالک تک ہمیں پہنچانے میں کا بہت بڑا کردار ہے. آپ آج کی اوپننگ سے آرٹس کاؤنسل کی 17ویں عالمی اردو کانفرنس اور جشن کراچی کا سر آغاز ہو گیا ہے. چونکہ بنیادی طور پہ آرٹس کاؤنسل کا بنیادی کام فائن آرٹ کی پروموشن ہوتا ہے، اس کے ساتھ باقی کام کرتے ہیں. تو یہ ہمارے ماسٹرز کی پینٹنگ لگی ہوئی ہیں. تو ہم چاہتے یہ تھے کہ چیف سیکرٹری سندھ جو بلا مبالغہ ون آف دا فائنسٹ سول سرونٹ بھی ہے، انہوں نے فیڈرل سیکرٹری کلچر کے طور پہ، کمشنر کراچی کے طور پہ، اس کے بغیر اور ایز چیف سیکرٹری انہوں نے آرٹ اور کلچر کے پروموشن کے لیے بے انتہا کام کیے ہیں. اور آرٹس کاؤنسل چونکہ آرٹ اور کلچر کی پروموشن کا اس ملک میں تو انڈسپیوٹیڈلی سب سے بڑا ادارہ ہے. اور اب یہ ورلڈ کلچر فیسٹیول کے بعد گلوب پہ ہم چیلنج کرنے لگے ہیں کہ اگر کسی کی اتنی باڈی آف ورک ہے، کوئی ڈائیورسٹی اتنی ہے تو آ جائے. آپ آج آپ کو اسی لیے بلایا کہ آپ مجھے پتہ ہے خود بھی کلیکٹر ہیں، اپنی تنخواہ سے جو پیسے بچتے ہیں اس سے پینٹنگ خریدتے ہیں. اس کے بعد کل میں تھوڑی سی باتیں کل کی بھی کر کے پھر میں وہ کروں گا. آج ہمیں پریس کانفرنس کرنی تھی، لیکن 10-15 ہزار سے زیادہ ہمارے پاس سر اس ورلڈ کلچر فیسٹیول کے بعد. میرا سب سے بڑا ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی زبانوں کی طرف، اپنے کلچر کی طرف راغب کریں. تو یہ مسلسل ہم نے ٹائرلیس ایفرٹ کیے. 67 یونیورسٹیاں ہیں سندھ میں، پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر. ایچ ای سی نے ان کو خط لکھے. میجورٹیز کی یونیورسٹیز کے ساتھ ہم نے ایم او یو سائن کیے ہوئے ہیں کہ یوتھ انیشیٹو اور ان کی کلچر ڈیولپمنٹ میں ہم نے بہت ساری یونیورسٹیوں میں آلریڈی سوسائٹیز بنا لی ہیں، اور اس میں سکر کی یونیورسٹیاں بھی شامل ہیں، اور اس میں حیدرآباد کی یونیورسٹیاں بھی ہیں، اور کراچی کی ساری یونیورسٹیاں ہیں. اس وجہ سے ہمیں 17 سال میں پہلی بار اپنا اوپننگ سیشن اور پھر شام کے سارے سیشن وائی ایم سی اے میں جہاں آ کے آپ نے کلوزنگ کی تھی وہاں شفٹ کرنے پڑے ہیں. لیکن ہم نے یہ کیا ہے کہ گورنر صاحب کی جو سڑک ہے اس کو بالکل ڈسٹرب نہیں کیا. ہمارے سیکورٹی پلان میں دوسری والی سائڈ سے ہم نے انٹری رکھی ہے، اور پھر یہ مسلسل سلسلہ 4 دن تک چلتا رہے گا. ایک طرح سے آج سافٹ اوپننگ ہو گئی ہے کانفرنس کی. کل کانفرنس کی باقاعدہ اوپننگ انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب ہوں گے، سی ایس صاحب ہوں گے، اور وہ باقاعدہ اوپننگ کریں گے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ پورا ایک سلسلہ ہے جس میں ہمیشہ سے آپ منظر عام پہ کم آئے ہیں. آپ پسند نہیں کرتے شہرت کو، کام پہ بلیو کرتے ہیں. تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ورلڈ کلچر فیسٹیول میں کس طرح امپیکٹ کیا اس نے کراچی کو، سندھ کو، لا اینڈ آرڈر کو، اور پورے ملک کو. اور جو ہم نے کلچر ڈپلومیسی ہم نے مل کے یہ پلان بنایا تھا سر پچھلے سال، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے کہا تھا کہ بہت مشکل ٹاسک ہے. تو ذرا سی اس کی بات، پھر یہ سب سے بڑی کانفرنس ہے اور اس کو ہم نے جشن کراچی کا نام بھی دیا ہوا ہے. اور کراچی کا آرکیٹیکچر، ہسٹری، کراچی کا تمام چیزیں ہیں، کراچی کے شاعر، ادیب، فنکار، موسیقار، گلوکار، کراچی کے تمام مصور جن کی آج ہم نے نمائش شروع کی ہے، کراچی کے کیفیز، چائے خانے، کراچی میں جو بڑے لوگ یہاں رہتے تھے، تو ان سب کو ہم مختلف سیشن کریں گے. نظم گو شعرا، غزل گو شعرا، فکشن رائٹر، نقاد. اور اس کے علاوہ 4 امپورٹنٹ سیشن ہیں. چونکہ آپ رہے ہیں فیڈرل سیکرٹری انوائرمنٹ کے، تو ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ سیشن رکھا ہے گلوبل وارمنگ اور انوائرمنٹ میں. اس کو آپ ہیڈ بھی کر رہے ہیں، اس سیشن میں آپ ہیں. ہم نے اکانومی پہ بھی رکھا ہے کہ کیا رول ہے ہمارا اور کس طریقے سے ہم چیزوں کو بہتر. اس میں بھی ہم نے پروفیشنل گروپ رکھے ہیں، جیسے ڈاکٹر اسد سعید ہو گئے، جیسے حارث گزدر ہو گئے، ڈاکٹر آسمہ ہو گئے جو ڈین ہے آئی بی اے کی. اسی طرح سے آبادی کا جو بم ہے جو پاکستان کا، آپ کو پتہ ہے، آپ یہ بھی دیکھتے رہیں کہ آبادی کو جس طریقے سے بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے ہمارے مسائل بھی کم ہو گئے، وہ بھی رکھا ہوا ہے.
تو اس طرح کے ٹیکنیکل سیشن جو ہماری اور پھر ایجوکیشن کا بہت بڑا سیشن ہے ہمارے پاس، کالج، یونیورسٹی، اسکول، خواتین جو ہیں، دنیا بدلتی ہوئی خواتین، فاطمہ جناح سے لے کے بینظیر بھٹو سے لے کے مادام لطفہ، جنہوں نے سوسائٹی کو آگے بڑھانے میں، اس کو پازیٹیوٹی لے کے جانے میں ایک بہت اہم رول ادا کیا۔ تو اس لحاظ سے یہ میرا سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی کام آپ 17 سال سے کر رہے ہیں، تو 6-8 سال پہلے ہم نے یہ کیا تھا کہ پاکستان کی ساری بڑی زبانوں کو اس کا حصہ بنا دیا تھا، اور جو فیڈریشن میں فالٹ لائن ڈالنے کی لوگ کوشش کرے تو ہم نے ڈائلاگ کے ذریعے پشتون، بلوچ، سرائکی، پنجابی، سندھی تو ہم خود ہیں، اور ہماری قومی زبان، تو بس یہ ذرا سا میں آپ کو کانفرنس کی بریفنگ دے رہا تھا، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اچھا پھر یہ کہ ورلڈ کلچر فیسٹیول میں بھی ان کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی جس سندھ حکومت کے تمام ادارے، چاہے وہ کے ایم سی ہے، چاہے ہوم منسٹری ہے، پولیس ہے، سول ایویشن، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس، اور ہمارے سارے انٹرنیشنل ڈیلیگیٹ کو سیکیورٹی اندر سے لے کے لاؤنج سے ہوٹل، اور ہوٹل سے یہاں لانا، یہ بھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ابھی بھی اردو کانفرنس کی سیکیورٹی کے لیے، انتظامات کے لیے سالڈ ویسٹ، واٹر بورڈ، سب کے سب ادارے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، تھینکس ٹو آصف حیدر شاہ، چیف سیکریٹری سینٹ۔ سر پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شاہ صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جو یہاں پہ ہیں ہمارے دوست، ان سے معذرت، میں نے پہلے آنا تھا، میں نے شاہ صاحب کو بتایا تھا کہ میں کیبنٹ میٹنگ تھی، وہاں سے سیدھا آپ کو زحمت دی۔ آرٹس کاؤنسل میرے لیے نئی چیز نہیں ہے، میں تو ایک ورکر ہوں، اور میں آئی کال مائی سیلف اے فرینڈ آف دی آرٹس کاؤنسل کراچی۔ اب آج سے نہیں، پچھلے 10-11 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، شاہ صاحب تو اس سے پہلے بھی تھے، پر میری انوالومنٹ ایکٹیو تب سے ہوئی تھی جب سے میں کاؤنسل کراچی آیا تھا۔ اور یہ وہ جو سورج کو آئینہ دکھانا ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کو بیٹھ کے کیا کیا آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کس طرح اس کو ریوائیو کیا ہے۔ میں صرف آرٹس کاؤنسل کو اب اس کا لیول انہوں نے انٹرنیشنل کر دیا ہے۔ یہ جب یہ ورلڈ فیسٹیول کر رہے تھے کلچر کا، تو اس وقت بھی یہ اپریہنشن تھی، سیکیورٹی کا چیلنج تھا کہ اتنا بڑا ایونٹ جس میں 40-50 ملکوں سے لوگ آ رہے ہیں، ہنڈریڈس میں، لوکل تھاؤزنڈس میں، اس کو مینیج کرنا۔ اس دوران ایک انفارچونیٹ انسیڈنس بھی ہوا تھا، اس کے بعد بھی ہم نے اس کو مینیج کیا، کریڈٹ گوز ٹو شاہ صاحب اور ان کی ساری جو ٹیم تھی۔ لیکن یہ بیٹھنے والے نہیں ہیں، یہ بیک ٹو بیک کام کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو بھی ہوتے ہیں سب کو ہم سمیت اس کام پہ لگائے رکھتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی جب انہوں نے بتایا کہ یہ کانفرنس بھی ہو رہی ہے، اور اس میں بھی شاید باہر سے لوگ آئیں گے، تو دس ول بی یٹ انادر ایک کلچرل، میگا کلچرل ایونٹ فار سٹیزن کراچی، جو اسپیشلی، باقی تو پورے پاکستان سے آئیں گے، لیکن جو یہاں پہ ہیں ان کے لیے ایک بریدر بھی ہوتا ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوں۔ ہم شاہ صاحب آپ کے ساتھ ہیں، اینڈ اس میں کوئی نہیں ہے۔ آج کی جو ایگزیبیشن ہے، ایک جملہ میں بھول گیا، جب یہ کمشنر کراچی کے طور پہ آئے تھے تو اس وقت ہماری گرانٹ 2,70,00,000 تھی، اور پھر ملٹی فولڈ گرانٹ بڑھانے میں بھی آصف حیدر شاہ صاحب کا گورنمنٹ آف سندھ کرتی ہے، ان کا اپنا شاہ صاحب کی ایک کریڈیبلٹی ہے، اور اس پہ ظاہر ہے نو بڈی کین سے نو ٹو ہم۔ ان کو یہ بھی آرٹ آتا ہے اپنی بات منوانے کا، کہ یہ جب آ جائے نا تو وہ جو ہم جس سے آتے ہیں کچھ نہ کچھ لے کے ہی اٹھتے ہیں۔ تو آج کی ایگزیبیشن اگین یہ سارے ماسٹر آرٹسٹ کے ماسٹر پیسز ہیں، اور میری اس پہ شاہ صاحب صرف ایک اپریہنشن تھی، یہ تو پورا ٹریجر ہے نا جی، خزانہ، کہ آئی جسٹ ہوپ کہ آپ کے پاس وہ ان کی سیکیورٹی کے وہ گیجٹس ہیں، نہیں تو وی آر ولنگ ٹو سپورٹ یو۔ وہ جو اسپیشل ان کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہوتا ہے، ان کی سیفٹی، سیکیورٹی، فائر سسٹم فول پروف، وہ جو ڈیجیٹل ان کی سرویلنس، تو ہم جو مطلب ایک جو ہے نا جی، آدھے $1 ملین کا یہ ماسٹر پیس ہے۔
तो उसमें हम आपके साथ हैं एंड आई होप टू बी पार्ट ऑफ। मेरी सिर्फ एक ही आपसे गुजारिश होती है कि मुझे एज ए नॉर्मल गेस्ट आने दिया करें, दैट वे मैं ज़्यादा बेनिफिट करता हूँ रादर देन कि आप मुझे स्टेज पे बिठा देते हैं तो फिर हम हाथ बन जाते हैं हमारे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो चैलेंज जनरली पाकिस्तान का है सिक्योरिटी चैलेंज, कराची तो बहुत अच्छे हालात, हम में से जो आपकी शायद इतनी एज नहीं हो, हमने वो कराची भी देखा है जब बहुत टर्बुलेंट हालात थे। और अब आप देख रहे होंगे कि हमारा सूबा जो सिंध है इसमें अमन अमान बहुत बेहतर है और इसमें सबकी जॉइंट एफर्ट है। सिक्योरिटी एजेंसीज चाहे फेडरल हो चाहे प्रोविंशियल हो, यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर अब जो चेंज हो रहा है। हमारे एक बहुत बड़ा चैलेंज था जब ये फेस्टिवल हो रहा था कि इतना बड़ा, आपने जिन्होंने फाइनल वो डे अटेंड किया होगा 20-25-30 हज़ार लोग, तो हम मैं जो नज़र आ रहा था तो उससे न सिर्फ इमेज अच्छा जा रहा है बल्कि मुझे जो उससे ज़्यादा खुशी है कि लोगों के लिए बहुत अच्छी और हेल्दी एंटरटेनमेंट हो रही है जिसमें वो पार्टिसिपेट भी करते हैं और बेनिफिट भी करते हैं। सर एक सवाल और है, इंतजामी नौयत का सवाल कि जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, अभी कुछ देर कबल एक खबर आई है कि कराची में एक और डंपर ने मामू और भांजे को कुचल कर जो है वो जहाँ भाग कर दिया है। ये तस्वीरी नुमाइश में हम खड़े, डंपर जो है कराची में खून की तस्वीर बने हुए हैं, आए रोज बाप बेटे को, मामू भांजे को। आप चीफ सेक्रेटरी सिंध हैं, तमाम जो होते हैं वो आपके घर में आते हैं, तो इस पर कुछ इक़दाम लेने जाने, दिन में हो रात में हादसा बढ़ते जाते हैं। जी, इस हादसे से पहले लास्ट वीक ही मेरी DIG कराची से ट्रैफिक वाले से बात हुई थी। एक तो हम इनको न सिर्फ इनकी टाइमिंग्स हमें डिसिप्लिन करनी चाहिए, डंपर हो, ये वाटर टैंकर हो या कंटेनर्स हो, बहुत सारों में वो सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है, नज़रअंदाज किया जाता है। उस पर कोई गुंजाइश तो नहीं है कि जी उस पर कोई रिलैक्सेशन दी जाए और वी आर कमिटेड कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज में जितना चीज़ों को डिसिप्लिन कर सकते हैं वो ज़रूर करें। अच्छा, इसी पे अभी कराची पुलिस चीफ का बयान आया है कि अगर हादसा से बचना चाहते हैं डंपर के, तो डंपर के इर्द गिर्द ही ना चलें। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या जी? डंपर के इर्द गिर्द ही ना चलें, ये कराची पुलिस चीफ का कहना है, अभी बयान आया। इस तरह तो मतलब ये वजह तो नहीं है, लोगों ने रहना है। एक बात होती है को एग्जिस्टेंस, सब ने छोटी गाड़ी, बाइक, साइकिल, डंपर, ट्रक, सब ने उसी पे रहना है। एवरीबडी हैज़ टू डिसिप्लिन। मतलब ये एक्सक्यूज जो है हादसा की आप गलत कह रहे हैं क्या? अब मैं उस पर तो नहीं कमेंट कर सकता, सीनियर ऑफिसर है कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की होगी, लेकिन गोज़ विदाउट सेइंग कि सड़क पे सब चलने वालों का, सब गाड़ियों का बराबर का हक होता है। हर किसी ने अपने आप को डिसिप्लिन कानून के दायरे में रह के करेंगे तो सबके लिए। सर हमारे